نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو صحیح اور غلط تک پہنچنے کے لیے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے لیے عقل عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی بھی انسان انبائزڈ ہو کر، غیر جانبدار ہو کر اپنی عقل کا استعمال کرے اور اپنے علم کا استعمال کرے، جذبات سے ہٹ کر فیکٹ کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی صحیح اور غلط کو سمجھنا چاہے تو آج کے اس دور میں جب نالج حاصل کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے، ہر آدمی کے پاس اسمارٹ فون ہے، انٹرنیٹ ہے اور ساری دنیا کا ڈاٹا انٹرنیٹ پر موجود ہے، ان حالات میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ایک چیز ایسی ہے جو انسان کے اپنے علم، انسان کی اپنی عقل سے زیادہ اوتھینٹک ہے اور حیثیت رکھتی ہے، وہ ہے وحی الہی۔ اللہ کی جانب سے جو چیزیں ہمیں بتلائی گئی ہیں، خود اللہ کی جانب سے، اللہ کے نبی کی جانب سے صحیح اور غلط کا جو فیصلہ کر دیا گیا ہے، اب دنیا کے حالات چاہے جیسے ہو جائیں، چاہے جو کچھ ہو جائے، لیکن جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو صحیح کہا ہے وہ چیز قیامت تک صحیح رہے گی، اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے غلط کہا ہے وہ چیز قیامت تک غلط رہے گی۔ جن لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے صحیح کہا ہے وہ لوگ قیامت تک صحیح رہیں گے، اور جن لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے غلط کہا ہے وہ لوگ قیامت تک غلط رہیں گے۔ جب اس اصول کو ہم سمجھ لیں گے، اس بنیاد کو ہم سمجھ لیں گے تو آگے کی گفتگو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہمارے لیے سب سے بنیادی چیز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر، یا یوں کہہ لیں پیرلل، حضور کی ذات اور وہ کتاب ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی۔ اللہ کی کتاب کے تعلق سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس کتاب کو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور خود اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، قیامت تک اس میں کسی طرح کی کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے۔ اور آج جو قرآن ہمارے پاس مسجدوں میں، گھروں میں، حفاظ کرام کے سینوں میں موجود ہے، یہ وہی قرآن ہے جو حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا کرتے تھے۔ اس میں نہ کوئی کمی ہوئی ہے نہ کوئی زیادتی ہوئی ہے، قرآن کے تعلق سے ہمارا یہ ایمان ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور دیگر انبیاء کرام کے تعلق سے ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنی ہیں اس وقت سے قیامت تک جتنے انسانوں کو پیدا کیا یا پیدا کریں گے، ان میں سب سے بڑا مقام نبیوں کا ہے، نبی سے بڑا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور ان تمام نبیوں میں بھی سب سے بڑا مقام اللہ کے آخری نبی آقائے نامدار سرور کونین تاجدار دو عالم
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے بڑا مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسرا ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بڑا مقام حضرات صحابہ کرام کا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے نبی کو دیکھا، جو نبی کے ساتھ چلے، نبی کے ساتھ پھرے، جو نبی کی محفلوں میں بیٹھے، جنہوں نے نبی سے دین کی باتیں سنی، جنہوں نے نبی کے ساتھ جہاد کیا، جنہوں نے شہادتیں، قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، اور جو اللہ کے نبی سے دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیلے، جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بڑا مقام حضرات صحابہ کرام کا ہے۔ صحابہ کرام میں بھی سب سے بڑا مقام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ نبیوں کے بعد جو مقام حضرت ابو بکر کو حاصل ہے وہ کسی کو نہ مل سکا، نہ قیامت تک مل سکتا ہے۔ ساری دنیا کو ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور ابو بکر صدیق کو ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے تو ابو بکر صدیق کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اسی طرح صحابہ کرام میں دوسرا سب سے بڑا مقام سیدنا حضرت عمر بن خطاب کا ہے۔ تیسرا سب سے بڑا مقام حضرت عثمان بن عفان کا ہے۔ چوتھا سب سے بڑا مقام سیدنا حضرت علی بن خطاب، حضرت علی مرتضیٰ کا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے۔ ہماری دنیا اور آخرت اسی پر ٹکی ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن کے مطابق قرآن کا یہ اعلان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ حضرت عائشہ ہوں، حضرت خدیجہ ہوں، حضرت میمونہ ہوں، حضرت ام حبیبہ ہوں، حضرت جویریہ ہوں، جتنی بھی حضور کی 11 بیویاں ہیں وہ سب اس امت کی ماں ہیں۔ ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی اپنے دل میں کوئی برائی رکھنا یہ ہمارے لیے ایمان سے باہر نکلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں جن میں سب سے بڑا مقام حضرت فاطمہ کا ہے، اس کے علاوہ جو حضور کی 3-4 بیٹیاں ٹوٹل ہیں وہ سب جنتی ہیں۔ حضور کے بیٹے جنتی ہیں، حضور کے داماد جنتی ہیں، حضور کا گھرانہ جنتی ہے جو ایمان لائے، حضور کے اہل بیت جنتی ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے دین کی بنیاد ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ ہے جس پر ہمارے اس پورے دین کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر آخرت میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ یہ بہت بیسک اور بنیادی بات ہے۔ اب ذرا ایک بات سمجھیے کہ جب ہم یہ سمجھ گئے کہ اس ہمارے کامیابی اور ناکامی کی بنیاد یہ چیزیں ہیں جو بیان کی گئیں، تو اب وہ لوگ، چاہے وہ ایک آدمی ہو، چاہے وہ بہت سارے لوگ ہوں، چاہے وہ کوئی طبقہ ہو، دنیا کے کسی خطے میں رہنے والے ہوں، جن لوگوں سے ہمارا ان ایشوز پر ایگریمنٹ نہیں ہے، جن لوگوں سے ہمارا ان ایشوز پر ایگریمنٹ نہیں ہے، ان سے کسی مسئلے پر ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، غیر مسلم کلمہ نہیں پڑھتے ہیں۔ کلمے کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی کلمہ پڑھے لیکن کوئی دوسرا کلمہ پڑھے، اس کلمے میں کچھ ایڈ کر دے، کچھ ہٹا دے، اسی طرح ہماری بنیاد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے نہیں حضور سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے، آپ خود فیصلہ کریں کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے یہ قرآن ادھورا ہے، تو کیا اس کا ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے؟ مذہبی اتحاد، کیا اس کا ہمارا مذہبی اتحاد ہو سکتا ہے؟
اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہے کہ یہ جو ابو بکر صدیق ہیں، یہ جو عمر خطاب ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، نعوذ باللہ، بتائیے ہمارا ان کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے اتحاد ہونا۔ جب اس چیز کو ہم آپ سمجھ لیتے ہیں، یہ آپ اس بنیاد کو جب سمجھ لیں گے تو اگلی بات سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل بیت سے محبت کرنے والا بتلاتا ہے، اور اس نے اپنے دین کی اور اپنی سیاست کی پوری بنیاد اہل بیت کے نام پر کھڑی کی ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے 30 پاروں کا، یہ قرآن مکمل نہیں ہے، یہ ادھورا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے اس قرآن کو بدل دیا، اور اس کے بہت ساری آیات یا کئی پارے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت لکھی ہوئی تھی انہیں ہٹا دیا گیا۔ اب آپ امیجن کیجئے، یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ قرآن غلط ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو جبرائیل امین حضور کے پاس لے کر آئے تھے، تو ہمارے پاس دین کے نام پر کیا بچتا ہے؟ کچھ بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بچا ہی نہیں۔ اسی طرح اس طبقے کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبیوں کو نبوت بنائی، نبی بنائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو امامت عطا کی، امام بنایا۔ اور یہ جو امامت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا۔ معصوم کا مطلب جس سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے علاوہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہو سکے، گناہ سب سے ہو سکتا ہے۔ ہاں، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں۔ صحابہ کرام کیا ہے؟ محفوظ ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، اور اگر کبھی ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسی وقت اللہ نے ان کی اس غلطی کو صاف کر کے انہیں معاف کر دیا ہے۔ تو صحابہ کرام محفوظ ہیں اور انبیاء کرام معصوم ہیں۔ انبیاء پر شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن ایک طبقہ ہے جس کا یہ کہنا ہے نہیں، ہمارے فلاں فلاں امام بھی معصوم ہیں، اور خالی یہ نہیں بلکہ یہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کبھی کبھی یہ امام، ان کا مرتبہ نبیوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے اس پورے دین کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نے جو کہا وہ سچ، اور آپ نے جس کو منع کیا وہ ہمارے لیے نقصان دہ اور غلط۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب اگر کوئی آ کر ہم سے یہ کہے کہ نہیں، فلاں انسان کا، فلاں شخص حضور سے بھی زیادہ مرتبے والا ہے، تو آپ بتائیے اس نے ہمارے پورے دین کا جنازہ نکال دیا کہ نہیں نکال دیا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر اس کا مرتبہ حضور سے زیادہ ہے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایک بات حضور کہہ رہے ہیں اور ایک بات وہ کہہ رہا ہے، تو کس کی مانی جائے گی؟ حضور کی مانی جائے گی کہ اس کی مانی جائے گی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ کتنا بڑا دین اسلام پر اٹیک ہے یہ، دین کی جڑوں کو ہلا دینے والا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ کوئی شخص حضور سے بھی زیادہ آگے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں،
بے شمار احادیث سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جنتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور دیگر لوگوں کا محل دیکھ کر آئے۔ اور دنیا میں ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو صرف حضرت ابوبکر کی صحابیت کا انکار نہیں کرتا، بلکہ وہ حضرت ابوبکر کو کافر کہتا ہے۔ اس کے نزدیک حضرت ابوبکر پر لعنت کرنا واجب ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس پر اعتماد کیا، جن کی بیٹی کو اللہ کے نبی نے اپنی بیوی بنایا، جن کے ساتھ اللہ کے نبی نے غار میں قیام کیا، جن کے ساتھ اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی، جو ہر اونچ نیچ پر رسول اللہ کے ساتھ موجود رہے، اللہ کے نبی نے جاتے جاتے اپنے مصلے پر جن کو کھڑا کیا، سارے صحابہ کرام نے، ساری امت نے جن کو اپنا امام اور اپنا امیر بنایا، اور جن پر ہمارے بہت سارے عقیدوں کی بنیاد ہے، نعوذ باللہ کوئی اگر ان کی صرف صحابیت کا انکار نہ کہے بلکہ ان کے ایمان کا ہی انکار کر دے تو اس کا ہمارا کیا گٹھ جوڑ ہو سکتا ہے؟ اس کا ہمارا کوئی اتحاد، کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قرآن کریم نے 18ویں پارے کی سورہ نور میں بہت ساری آیات نازل کی گئیں جس میں یہ بتلایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک پاک دامن عورت ہیں۔ کس نے بتلایا؟ اللہ نے بتلایا، قرآن نے بتلایا کہ وہ ایک پاک دامن عورت ہیں۔ نعوذ باللہ کوئی اگر ان پر الزام لگاتا ہے یا اس کے جھانسے میں آتا ہے تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور یہ طبقہ ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عائشہ پاک دامن عورت نہیں تھی۔ اس طبقے کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، نعوذ باللہ، اللہ لاکھ مرتبہ ایسی باتیں زبان سے نکالنے سے بچائے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عائشہ نے زنا کیا تھا۔ ایسا طبقہ جو ہماری ماں کے بارے میں یہ الزام لگاتا ہو اور قرآن کو جھٹلاتا ہو، اللہ کو جھٹلاتا ہو، اس سے ہمارا کوئی گٹھ جوڑ ہو سکتا ہے؟ اس کا ہمارا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میرے صحابہ کی پیروی کرنا، خلفائے راشدین کی پیروی کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان تمہارا اسی وقت معتبر ہوگا جب وہ صحابہ کے مطابق ہوگا، عمل تمہارا اسی وقت معتبر ہوگا جب وہ صحابہ کے مطابق ہوگا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں جنت میں وہی طبقہ جائے گا جو صحابہ کرام کے مطابق چلے گا۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، سارے کے سارے صحابہ ایمان سے باہر ہو گئے تھے، صرف 4-5 کو چھوڑ کر۔ یہ میں نے بہت معمولی سی باتیں آپ کو بتلائی ہیں۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں یہ سمجھنا آپ کا کام ہے، کسی کا نام نہیں لینا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ صحیح اور غلط کو پرکھنے کے لیے ہمارا پیمانہ کیا ہونا چاہیے، کون صحیح کون غلط، یہ قرآن، حدیث، نبی، صحابہ، اس بنیاد پر ہم ڈیسائیڈ کریں گے، یا فلاں نے فلاں پر حملہ کر دیا اور فلاں نے فلاں پر میزائل داغ دی، اس بنیاد پر ہم صحیح غلط کا فیصلہ کریں گے۔ صحیح غلط کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ دنیا والوں کے لیے صحیح غلط کا فیصلہ کسی اور اس پر ہو سکتا ہے، ایک مسلمان کے لیے صحیح غلط کا فیصلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں۔ اگر وہاں سے کسی کو غلط ہونے کا ٹھپا لگ گیا تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی کو صحیح ٹھہرائیں؟ آگے چلیے، صرف اتنا ہی نہیں، اس طبقے نے ہر موقع پر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ابھی
محرم آنے والا، پہلی محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. ان کی شہادت میں ایک بڑا کردار اس طبقے کا ہے. میں نے اس سے پہلے جب سیریز وار بیان کیا تھا خلفائے راشدین پر، تو شاید آپ میں سے جن لوگوں نے سنا انہیں یاد ہوگا، ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب پہ یہ بیان پڑا بھی ہو، کہ کس طرح ایرانیوں نے سازش کر کے حضرت عمر کو شہید کروایا. اس کے بعد حضرت عثمان، ابھی 18 ذی الحجہ گزری ہے، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت ہے، اور بڑی دردناک شہادت ہے. 40 دن تک اس عثمان کو پانی نہیں پینے دیا گیا کہ جس نے اس وقت مسلمانوں کی مدد کی تھی، کہ جب مسلمانوں کے پاس اپنا کوئی پانی پینے کا سورس نہیں تھا. اس وقت حضرت عثمان نے ایک یہودی سے بڑی قیمت دے کر کنواں خریدا تھا اور مسلمانوں کے نام وقف کر دیا تھا. اس عثمان کو مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنے دی گئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع فرما رہے تھے تو عمر بن خطاب نے زمین خرید کر دی تھی. اس عثمان کی شہادت میں ایک بڑا کردار اس طبقے کا ہے. حضور کے داماد حضرت عثمان بھی ہیں، 2 بیٹی بھی آئی ہیں. حضور کے دوسرے داماد حضرت علی، جو حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، خود بھی جنتی، حضرت فاطمہ بھی جنتی. حضرت علی جنت کے نوجوان، حضرت علی حضرت حسن اور حسین کے والد ہیں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضرت فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. وہ حضرت علی جن کا ساری کائنات میں نبیوں کے بعد چوتھا سب سے بڑا مقام ہے، ان کو شہید کرنے میں اس طبقے کا کردار ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو حضرت علی کے بڑے بیٹے ہیں، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ سے بیعت کر لی تھی، ان کو زہر دینے میں اس طبقے کا کردار ہے. حضرت حسین کو کربلا میں شہید کرنے والے یہ لوگ ہیں. یہ چیزیں کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہسٹری کا پارٹ ہیں. ایسے لوگوں سے ہماری ہمدردی ہو، ایسے لوگ ہم ان کو اپنا رہنما سمجھیں. اور صرف یہی نہیں، اس کے بعد بھی ہمارے جو بڑے بڑے خلفاء گزرے ہیں، بنو امیہ جو ایک پوری چین تھی ہمارے حکمرانوں کی، جو خاندان تھا عرب کا، جیسے قریش ہے ویسے ایک امیہ ایک خاندان تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے تھے. حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ وغیرہ یہ سب اس خاندان کے تھے، بنو امیہ سے تھے. تو ان کے خاندان میں جو حکومت چلی ہے، خلافت چلی ہے، وہ خلافت بنو امیہ کہلاتی ہے. ہمارے ہی ہیں، مسلمانوں کی شان ہے. اسلام کو ان سے بہت تقویت ملی ہے. اسی طرح خلافت عباسیہ، یہ بھی ہمارے ہی حکمراں، ہمارے خلفاء گزرے ہیں. اسلام کو ان سے بڑی طاقت ملی ہے، بہت کارنامے ہیں ان کے. ان دونوں کو کمزور کرنے میں، ان کی جڑوں کو ہلانے میں، ہم اگر ہسٹری کو دیکھیں تو اس طبقے کا بہت بڑا کردار رہا ہے. اسی طرح خلافت عثمانیہ، جب ہندوستان میں انگریز آئے اس وقت دنیا میں خلافت عثمانیہ چل رہی تھی، ہماری خلافت موجود تھی. بہت بعد میں جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے اس کے بعد خلافت ختم ہوئی ہے. جو ریشمی رومال تحریک چلائی ہے انگریزوں کے خلاف، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے اس میں خلافت، ہمارے جو اس وقت کے خلیفہ تھے انہوں نے حضرت شیخ الہند کو اپنا نائب بنا کر ہندوستان بھیجا تھا. یہ پوری ایک تاریخ ہے جسے ابھی بتلانے کا وقت نہیں ہے. اس خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں، اس کی طاقت کو کمزور کرنے میں اس طبقے کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. اور خالی طاقت کو توڑنے میں نہیں، بلکہ آپ کو معلوم ہے خلافت عثمانیہ کے تعلق سے میں جتنی باتیں کہہ رہا ہوں اس کی دلیل دینا، اس کا ثبوت دینا میری ذمہ داری ہے. جو چاہے آ کر لے لے. ان کے صفی حکمراں جو ان کے گزرے ہیں، ان کے زمانے میں خلافت عثمانیہ کے جو ہمارے خلفاء تھے ان کے لیے نمازوں کے اندر لعنت کی جاتی تھی. یہ صورتحال تھی. اسی طرح جو تاتاری فتنہ آیا جس نے مسلمانوں کا بڑی تعداد میں قتل عام کیا، اس تاتاری فتنے کے زمانے میں ان لوگوں نے مخبریاں کی ہیں مسلمانوں کی. اس کے بعد آپ آئیے ہندوستان میں، انگریزوں کے آنے کے بعد ٹیپو سلطان شہید کی مخبری کرنے والے کون لوگ تھے؟ میر صادق اور میر جعفر کون تھے؟ ذرا جا کر دیکھیے، انٹرنیٹ پر کھنگالیے.
تو وہ کس کمیونٹی سے بلانگ کرتے تھے؟ کون لوگ تھے جنہوں نے ٹیپو سلطان شہید کے پیٹھ پہ چھرا بھونکا تھا؟ اور ان کی پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیے تو اسی طرح ملے گی. اور یہ تو پاسٹ کی بات ہو گئی. پچھلے 25-30 سالوں میں دیکھ لیجئے. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے فلسطین کی حمایت کر دی، اس وجہ سے ان کو مارا جا رہا ہے. اگر اس وجہ سے مارا جا رہا ہوتا اور ان کے اندر اتنی غیرت ہوتی تو پچھلے 1.5 سالوں میں 2 سالوں میں 60-70 ہزار بچے شہید ہو گئے. اس وقت ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ ایک میزائل بم گرا دیتے اسرائیل کے اوپر. اس وقت ان کے دل میں ایمانی غیرت نہیں جاگی. جب اپنے اوپر پڑی، جب یہ لگا کہ اگر اب نہیں بولیں گے تو ختم ہو جائیں گے، تب ان کی ساری غیرت جاگی ہے. ہم لوگوں کو آنکھ کھول کر چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ذرا ذرا سی چیزوں میں ہم بہک جاتے ہیں. ابھی آپ کو بتلاؤں میں، یہ آپ کے سیریا میں بڑی تعداد میں سنیوں کے قتل عام میں ان کا کردار رہا ہے. براہ راست انہوں نے اپنے آدمی بھیجے ہیں. 5 لاکھ سے زیادہ، یہ ڈاٹا ہے ہیومن رائٹس کا، کہ سیریا میں 5 لاکھ سے زیادہ سنی مسلمان مارے گئے ہیں. اور اس میں بشار الاسد کی حکومت تھی، اس میں ان کا پورا سپورٹ بشار الاسد کو ملا ہوا تھا. اسی طرح عراق میں جو کچھ ہوا اس میں ان کا بہت بڑا کردار رہا. انہوں نے ڈائریکٹ سپورٹ کیا وہاں کی سنی حکومت کے خاتمے کے لیے. خود ان کے اپنے ملک میں جس زمانے میں سنیوں کا قتل عام کیا گیا، اس زمانے میں انہوں نے پورا سپورٹ کیا اس کو. بہت ساری سنی مسجدوں کو، مدرسوں کو، لائبریریز کو نشانہ بنایا گیا. اور بحرین میں یہ جتنا ہماری جو بیلٹ ہے، اس میں جہاں جہاں سنی حکومتوں کو کمزور کیا گیا ان میں ان کا ڈائریکٹلی انوالومنٹ رہا. پھر وہ چاہے امریکہ نے کیا ہو یا کسی اور کنٹری نے کیا ہو، انہوں نے ڈائریکٹ سپورٹ کیا، اپنی فوج بھیجی. اور یہ ساری چیزیں انٹرنیٹ پر ریکارڈ میں موجود ہے. اس کے باوجود صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے اسرائیل پہ میزائل داغ دی اور 2-4 بڑی بڑی باتیں کر لیں، وہ ان کو ہمارا نوجوان امت کا رہنما سمجھنے لگا. ہمارا نوجوان ان کو امت کا ہیرو بنائے دے رہا ہے. ہمارے مسلمانوں کے جو سب سے بڑے ہیرو ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کو مارنے والا وہ لعنتی ابو لولو فروز آج بھی ان کے ملک میں اس کا مزار موجود ہے، اور وہاں جا کر لوگ چادریں چڑھاتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہم اپنا ہیرو بنائیں گے جن کا کلمہ ہمارا ایک نہیں، جن کی نماز ہماری ایک نہیں، جن کا قرآن وہ قرآن نہیں جو ہمارا ہے. جو حضرت ابو بکر کو ذرا انٹرنیٹ پر جائیے اور ان کی ویڈیوز دیکھیے، آپ سن نہیں پائیں گے. جتنی گندی سے گندی گالیاں آپ نے آج تک سنی ہوں گی، اس سے زیادہ گندی گالیاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دی جاتی ہیں. آپ کے کان برداشت نہیں کر پائیں گے. آپ جا کر سنیے تو. اور یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے. صاف ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس دن ہمارے پاس طاقت آئے گی، سب سے پہلے مکہ مدینے پر قبضہ کریں گے، سب سے پہلے عرب پر حملہ کریں گے. اور صرف مکہ مدینے پر قبضہ نہیں کریں گے، میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات آپ کو بتلا رہا ہوں، ان کی کتابوں کے حوالے سے بتلا رہا ہوں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے زنا کیا تھا، ہم مکے اور مدینے پر قبضہ کریں گے اور حضرت عائشہ کو قبر سے نکال کر سنسار کریں گے. ایسے لوگ ہمارے ہیرو بن رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے تھوڑی سی لڑائی لڑ لی. ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے. ہمارے لیے صحیح غلط کا پیمانہ کوئی انسیڈنٹ، کوئی واقعات نہیں ہو سکتے. ہمارے لیے صحیح غلط کا پیمانہ قرآن ہے. ہمارے لیے صحیح غلط کا پیمانہ صحابہ ہے. ہمارے لیے صحیح غلط کا پیمانہ نبی ہے. جو قرآن کو نہ مانتا ہو، جو صحابہ کو نہ مانتا ہو، جو امامت کو نبوت سے زیادہ افضل قرار دیتا ہو، جس کی یہاں صحابہ کو گالی دینا اس کے مذہب کا حصہ ہو، جو ہماری ماں، ہماری اپنی ہزاروں مائیں جن پر قربان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں یہ الزام لگاتا ہو، اس کو آج کا نوجوان، آج کے مسلمان اپنا ہیرو بنائیں گے. اور جب یہ بات بتلائی جائے تو لوگ کہتے ہیں مولانا آپ تو فرقہ پرستی کی بات کر رہے ہیں.
آپ تو انتشار کی بات کر رہے ہیں. بھائی حقیقت بیان کرنا فرقہ پرستی نہیں ہوتی. آپ ان کا کردار پڑھیے. اور میں تو 100 کی ایک بات کہتا ہوں, آپ پوری 1450 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, یہودیوں سے ہمیشہ مسلمانوں نے لڑائی لڑی ہے, انہوں نے کبھی یہودیوں سے لڑائی نہیں لڑی. اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی مذہبی جنگ ہے یا فلسطین کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے, تو جس آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور آپ نے اس کو پناہ دے رکھی ہو اور اس کا دشمن آپ کے گھر میں آ کر اسے مار کر چلا جائے, آپ برداشت کریں گے؟ آپ کہیں گے تمہاری دشمنی کہیں اور, ابھی یہ میرے گھر میں آ کر اس کو نقصان نہ پہنچانا. اسماعیل ہانیہ صاحب کہاں مارے گئے؟ کہاں ان پر میزائل ماری گئی؟ کیا کیا پلٹ کر آپ نے؟ یہ جتنی طاقت آج آپ دکھا رہے ہیں یہ آپ اس وقت بھی دکھا سکتے تھے, لیکن نہیں, آپ کے لیے فلسطین کبھی فرسٹ پرائرٹی رہا نہیں. وہ تو آپ کی اپنی پالیٹکس ہے. جب آپ کو لگتا ہے کہ فلسطین کے حق میں بولیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا تو آپ بولنے لگتے ہیں. اور سیریا میں جب حماس نے بشار الاسد کی مخالفت کی تو اس وقت آپ نے حماس کی مخالفت کرنے شروع کر دی. یہ ساری چیزیں, ساری تاریخ موجود ہے, کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہمارا نوجوان جذبات میں آ کر آنکھیں بند کر کے پتہ نہیں کہاں نکل جاتا ہے, کن لوگوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے. ایک مسلمان نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکہ کھاتا ہے. اس لیے, اور بیت المقدس کے تعلق سے بھی میرے پاس ایک نہیں 10 ویڈیو کلپ موجود ہیں جس میں ان کے علماء یہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ یہ بیت المقدس یہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ مسجد اقصی یہ تو عمر کی آزاد کرائی ہوئی ہے, جس عمر کو یہ لوگ منہ بھر بھر کر گالی بکتے. حضرت عمر نے اس کو عیسائیوں سے آزاد کرایا تھا, حضرت عمر نے اس کو فتح کیا تھا. میں آپ کو 10 ویڈیوز ابھی نماز بعد دے سکتا ہوں جس میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد اقصی یہ شیطان کی جگہ ہے, نعوذ باللہ. اس کے باوجود میری گزارش ہے اپنے نوجوانوں سے, لوگوں سے, آپ خاموش رہیں, آپ کچھ نہ بولیں, آپ کچھ نہ لکھیں, لیکن خدا کے واسطے آنکھ بند کر کے اسلام کے دشمنوں کو اسلام کا ہیرو مت بنائیے. ان کے اپنے فائدے ہیں, اپنے مفادات ہیں. جس بنیاد پر وہ لڑائی لڑ رہے ہیں, جس دن بیک ڈور سے بیٹھ کر ان کے آپس میں ساٹھ گانٹھ ہوگی, ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, ساری لڑائی ختم ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا کام تھا آپ کو بتلا دینا. کم وقت میں بہت زیادہ باتیں بتلانا آسان نہیں ہوتا ہے. بہت کچھ ہے جو میں نوٹ کر کے لایا تھا کہ بتلاؤں گا, لیکن وقت نہیں ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. آپ میں سے جو نوجوان اس ٹاپک پر سمجھنا چاہتے ہیں وہ آئیں, بیٹھیں, سمجھیں. انشاءاللہ ان کو ساری چیزیں دکھائی جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک قرآن کی بنیاد پر, نبی کی بنیاد پر, صحابہ کی بنیاد پر سچ اور غلط اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آنکھ بند کر کے جذباتی ہو کر تاریخی حقائق, فیکٹ اور سچائی کو چھوڑ کر صرف جذبات کی بنیاد پر اسلام کے دشمنوں کو اسلام کا ہیرو بنانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سنتیں پڑھی.